عقیدہ نمبر 12، وہ متکلم ہے یعنی کلام بھی کرتا ہے، مگر اس کا کلام آواز سے پاک ہے، جس طرح اس کا کلام کرنا زبان سے نہیں، یوں ہی اس کا دیکھنا سننا آنکھ اور کان سے نہیں۔ مثل دیگر صفات کے کلام بھی قدیم ہیں۔ تمام آسمانی کتابیں، صحیفے اور قرآن کریم سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ہمارا پڑھنا لکھنا اور یہ آواز حادث و نوپید ہے، مگر جو ہم نے پڑھا لکھا اور سنا اور حفظ کیا وہ قدیم ہے، اس کی صفات بھی اس کی شان کے مطابق ہیں۔ نمبر 13 عقیدہ، وہ ہر کمال کا ہر خوبی کا جامع ہے اور ہر عیب و نقصان اور برائی سے پاک ہے، یعنی کسی عیب کسی نقصان کا اس میں ہونا محال ہے، بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان ہو وہ بھی اس کے لیے محال ہے۔ مثلا جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل، نادانی اور بے حیائی وغیرہ عیوب اس پر قطعاً محال ہے۔ نمبر 14 عقیدہ، اس کو نہ اونگ آئی نہ نیند، تمام جہان کا نگاہ رکھنے والا، نہ تھکے نہ اونگے، اس کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے۔ اس کا وعدہ وعید بدلتے نہیں، اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے معاف کر دے گا۔ وہ بڑے حلم والا ہے، اس کے لیے بڑائی اور عظمت ہے، مگر اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، جس سے بھی اس کی مرضی کی کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ وہ جو کچھ کرتا ہے یا کرے گا عدل و انصاف ہے، ظلم سے وہ پاک و صاف ہے۔ مخلوق کا نفع و ضرر سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ مظلوم کی فریاد کو پہنچتا ہے اور ظالم سے بدلہ لیتا ہے۔ اس کے مشیت و ارادہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے سے ناراض ہوتا ہے۔ نمبر 15 عقیدہ، اس کے ہر فعل میں کثیر حکمتیں ہیں، خواہ ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، اور اس کے فعل کے لیے غرض و غایت نہیں، اور نہ اس کے افعال علت و سبب کا محتاج ہے۔ اس کی سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے اس تک عقل رسا نہیں۔ نمبر 16 عقیدہ، اس کا دیدار آخرت میں ہر مسلمان کے لیے ممکن ہے، بلکہ واقعہ ہے، البتہ اس کا دیدار بلا کیف ہے، یعنی دیکھیں گے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عقیدے تھے۔ آگے ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ نبوت کا بیان، پھر اللہ کے ولیوں کا بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ پیش۔